دوست، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے دل میں اس کا جواب تلاش کیجیے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی خاص مسئلہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی دل بے چین تھا؟ سب کچھ بظاہر ٹھیک تھا، گھر بھی تھا، کھانا بھی تھا، فون بھی تھا، انٹرنیٹ بھی تھا، زندگی چل رہی تھی، لیکن پھر بھی دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ غلط ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر غلط کیا ہے۔ آپ نے خود سے کہا ہوگا، مجھے آخر ہو کیا رہا ہے؟ میں اتنا پریشان کیوں ہوں؟ میں ہر وقت مستقبل کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ میں ہر فیصلے سے پہلے اتنا ڈر کیوں جاتا ہوں؟ دوست، میں جتنا اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں اور جتنا لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں، مجھے ایک بات بار بار سمجھ آتی ہے۔ بہت مرتبہ بے چینی صرف اس لیے پیدا نہیں ہوتی کہ زندگی مشکل ہے، بہت مرتبہ بے چینی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جا کہاں رہا ہے۔ ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں بنائیں۔ فرض کریں آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ کو اپنے گھر جانا ہے، آپ کو راستہ اچھی طرح معلوم ہے، آپ نے وہ راستہ سینکڑوں بار طے کیا ہے۔ راستے میں موڑ بھی آئیں گے، ٹریفک بھی ہوگی، شاید بارش بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ راستے میں کوئی مشکل نہیں، مشکلیں تو موجود ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ آپ کی سمت صاف ہے، واضح ہے۔ اب ایک دوسرا منظر دیکھتے ہیں۔ آپ کسی نئے شہر میں ہیں، پہلی بار گئے ہیں، آپ کو ایک ایسی جگہ پہنچنا ہے جہاں پہلے کبھی نہیں گئے۔ 4 راستے سامنے کھڑے ہیں، ہر راستہ تقریباً ایک جیسا لگ رہا ہے۔ کسی سے پوچھے تو وہ کچھ اور بتاتا ہے، دوسرے سے پوچھیں تو وہ کچھ اور کہتا ہے۔ آپ نقشہ بھی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی یقین نہیں آ رہا۔ اور اسی لمحے آپ کے اندر ایک بے چینی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن بدل جاتی ہے، دماغ تیزی سے سوچنے لگتا ہے۔ اگر غلط راستہ لے لیا تو، اگر وقت ضائع ہو گیا تو، اگر میں بھٹک گیا تو۔ غور کیجئے، یہاں مسئلہ صرف راستہ نہیں، اصل مسئلہ غیر یقینی ہے، اصل مسئلہ سمت کا واضح نہ ہونا ہے۔ اور دوست، مجھے لگتا ہے کہ ہماری پوری زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ جب انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کس طرف لے جانا چاہتا ہے، تو اس کے اندر سینکڑوں راستے کھل جاتے ہیں۔ ایک آواز کہتی ہے پیسہ کما لو، دوسری آواز کہتی ہے نہیں شہرت حاصل کرو، تیسری آواز کہتی ہے نہیں باہر ملک چلے جاؤ، چوتھی آواز کہتی ہے نہیں یہ کرو، پانچویں آواز کہتی ہے وہ کرو۔ اور انسان ہر آواز کے ساتھ تھوڑا سا چلتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، پھر دوسری آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سال گزر جاتے ہیں، لیکن انسان اپنی اصل منزل کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھ پاتا، کیونکہ وہ چل ضرور رہا ہوتا ہے، لیکن کسی ایک سمت میں نہیں۔ دوست، بعض مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ چوائسز اور اختیارات ہونا زیادہ آزادی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی بہت زیادہ راستے انسان کو آزاد نہیں کرتے، بلکہ مفلوج کر دیتے ہیں۔ وہ ہر روز سوچتا رہتا ہے یہ کروں یا وہ، یہ بہتر ہے یا وہ، اگر میں نے غلط فیصلہ کر لیا تو۔ اور آہستہ آہستہ فیصلہ نہ کرنا اس کی عادت بن جاتا ہے۔ پھر وہ صرف سوچتا ہے، صرف منصوبے بناتا ہے،
صرف کمپیریزن کرتا ہے لیکن قدم نہیں اٹھاتا، اور یہی مسلسل بے سمتی دل میں بے چینی پیدا کرتی ہے، کیونکہ انسان کا دل حرکت چاہتا ہے، ڈائریکشن چاہتا ہے، انسان کا دل مقصد چاہتا ہے، انسان کا دل یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں آخر کس طرف جا رہا ہوں۔ دوست، یہاں ایک اور عجیب بات ہے، جب انسان کے پاس کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا تو وہ ہر چھوٹی چیز کو بہت بڑا بنا لیتا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ بہت اہم لگنے لگتا ہے۔ کسی نے جواب دیر سے دیا تو پورا دن خراب ہو جاتا ہے، کسی نے تعریف نہیں کی تو خود پر شک ہونے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کے پاس کوئی بڑا مرکز نہیں ہوتا۔ جب انسان کی زندگی میں ایک عظیم مقصد نہیں ہوتا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے دل پر حکومت کرنے لگتی ہیں، لیکن جب انسان کے سامنے ایک ایسا مقصد ہو جو اس کی پوری زندگی سے بڑا ہو تو پھر بہت سی چھوٹی پریشانیاں اپنی طاقت کھو دیتی ہیں، کیونکہ اب انسان ہر لمحہ یہ نہیں سوچ رہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کیا آج میں اپنے مقصد کے ایک قدم قریب آیا ہوں۔ یہ سوال زندگی بدل دیتا ہے۔ دوست، میں اپنی زندگی میں بھی اس حقیقت کو بہت شدت سے محسوس کر چکا ہوں۔ جب بھی میں اپنے مستقبل کے بارے میں الجھ جاتا تھا، جب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے کس راستے پر جانا ہے، تب میرے اندر بے چینی بڑھ جاتی تھی۔ وہ بے چینی صرف مستقبل کا خوف نہیں تھا، وہ سمت کھو دینے کا احساس تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں ایک چوراہے پر کھڑا ہوں اور ہر طرف راستے ہی راستے ہیں، لیکن کوئی آواز یقین سے نہیں کہہ رہی یہی تمہارا راستہ ہے۔ اور شاید 20ویں سالوں میں بہت سے نوجوان اس کیفیت سے گزرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عمر ہے جہاں دنیا پہلی بار ہم سے پوچھتی ہے، اب بتاؤ تم اپنی زندگی کس طرف لے جانا چاہتے ہو؟ اور اگر اس سوال کا جواب نہ ملے تو بے چینی صرف ایک احساس نہیں رہتی، وہ آہستہ آہستہ انسان کی روزمرہ زندگی بن جاتی ہے۔ لیکن دوست، یہاں ایک امید بھی ہے۔ اگر بے سمتی اور ڈائریکشن لیس ہونا بے چینی پیدا کرتا ہے تو شاید صاف ڈائریکشن، واضح سمت دل میں سکون بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اور یہی ہماری اگلی گفتگو کا آغاز ہوگا، کیونکہ سوال صرف یہ نہیں کہ مقصد ہونا چاہیے، اصل سوال یہ ہے کہ کیسا مقصد؟ ایسا مقصد جو صرف 1 سال نہ چلائے بلکہ پوری زندگی کو ایک سمت دے، ایسا مقصد جس کی طرف چلنا ہی انسان کے دل کو زندہ رکھ دے۔ دوست، ہم نے یہ بات کی کہ انسان کے اندر بہت سی بے چینی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جا کہاں رہا ہے۔ جب راستے بہت زیادہ ہوں اور منزل صاف نہ ہو تو دل ہر وقت ایک غیر یقینی کیفیت میں رہتا ہے۔ لیکن اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر مقصد اتنا ضروری ہے تو پھر کیسا مقصد؟ کیا صرف کوئی بھی مقصد کافی ہے؟ کیا صرف پیسہ کمانا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیا صرف مشہور ہونا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیا صرف ایک اچھی نوکری مقصد ہو سکتی ہے؟ یہ سب چیزیں اہم ہو سکتی ہیں، لیکن دوست، یہ سب مکمل مقصد نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ سب ایک دن ختم ہو جاتی ہیں۔ فرض کریں آپ نے بہت پیسہ کما لیا، پھر کیا؟ پھر دل ایک اور سوال پوچھے گا، اب کیا؟ فرض کریں آپ مشہور ہو گئے، لاکھوں لوگ آپ کو جانتے ہیں، پھر کیا؟ پھر بھی ایک دن رات کو اکیلے ہوں گے اور دل پوچھے گا، اب کیا؟ فرض کریں آپ نے بڑی گاڑی خرید لی، بڑا گھر بنا لیا، بڑا کاروبار کھڑا کر لیا، پھر کیا؟ یہ پھر کیا انسان کی روح کا سوال ہے، کیونکہ روح صرف چیزیں نہیں چاہتی، روح مانا چاہتی ہے۔ روح یہ جاننا چاہتی ہے کہ میری پوری زندگی آخر کس چیز کی خدمت کر رہی ہے۔ دوست،
میں ایک بات پر جتنا زیادہ غور کرتا ہوں اتنا ہی مجھے لگتا ہے کہ انسان کو ایک ایسا مقصد چاہیے جو اس سے بڑا ہو، اتنا بڑا کہ وہ پوری زندگی کو اپنے اندر سمو سکے۔ ایسا مقصد جو صرف 2 سال کے لیے نہ ہو، صرف 5 سال کے لیے نہ ہو، بلکہ آخری سانس تک انسان کے ساتھ چل سکے۔ کیونکہ اگر مقصد چھوٹا ہوگا تو اسے حاصل کرتے ہی دل دوبارہ خالی ہو جائے گا، لیکن اگر مقصد انسان کی پوری شخصیت کو بہتر بنانا ہو تو پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کا مقصد ہو کہ میں ایک ایسا انسان بننا چاہتا ہوں جس پر لوگ مشکل وقت میں بھروسہ کر سکیں، تو کیا یہ مقصد کبھی ختم ہوگا؟ نہیں، ہر دن اس میں آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد ہو میں اپنی سمجھ بڑھاؤں گا، تو کیا اس کی کوئی آخری حد ہے؟ نہیں۔ اگر مقصد ہو میں اپنے کردار کو بہتر بناؤں گا، تو کیا ایک دن آئے گا جب آپ کہیں گے کہ اب میرا کردار مکمل ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ سفر زندگی بھر چلتا ہے، اور شاید اسی لیے ایسے مقصد انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔ دوست، یہاں ایک اور خوبصورت بات ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ خوشی کسی چیز کو حاصل کرنے میں ہے، لیکن اگر اپنی زندگی کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہماری سب سے خوبصورت خوشیاں اکثر کسی چیز کو حاصل کرنے سے پہلے تھیں۔ ذرا یاد کیجئے، جب آپ کسی خواب کے لیے محنت کر رہے تھے، ہر روز تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ رہے تھے، ہر دن نئی چیز سیکھ رہے تھے، وہ دن کیسے تھے؟ کیا صرف نتیجہ خوشی دے رہا تھا یا سفر بھی خوشی دے رہا تھا؟ میرا خیال ہے اصل خوشی سفر میں تھی، کیونکہ انسان صرف منزل کے لیے نہیں بنا، انسان چلنے کے لیے بنا ہے، ترقی کرنے کے لیے بنا ہے، بہتر ہونے کے لیے بنا ہے۔ اسی لیے جب انسان کے پاس کوئی عظیم مقصد ہوتا ہے تو وہ ہر صبح اٹھتے ہی ایک وجہ رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے آج بھی میں اپنی منزل کے قریب جا سکتا ہوں، آج بھی میں اپنے کردار کو بہتر بنا سکتا ہوں، آج بھی میں کچھ سیکھ سکتا ہوں، آج بھی میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں، آج بھی میں کل سے بہتر انسان بن سکتا ہوں۔ اور یہی احساس دل کو ایک خاموش خوشی دیتا ہے۔ یہ شور والی خوشی نہیں ہوتی، یہ وہ خوشی نہیں ہوتی جو صرف قہقہوں سے ملتی ہے۔ یہ ایک گہرا سکون ہوتا ہے، ایک خاموش اطمینان کہ میری زندگی کسی سمت میں جا رہی ہے۔ دوست، یہی وہ خوشی ہے جسے وقتی لذتیں کبھی نہیں دے سکتی، کیونکہ وقتی لذت صرف چند لمحوں کے لیے دماغ کو خوش کرتی ہے، لیکن مقصد روح کو زندہ کرتا ہے۔ اسی لیے جب انسان کے پاس مقصد نہیں ہوتا تو وہ خوشی کے دوسرے ذرائع ڈھونڈنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کچھ ایسا چاہیے جس سے میں ابھی اچھا محسوس کروں۔ پھر وہ فون کھولتا ہے، گھنٹوں اسکرول کرتا ہے، پھر بھی خالی رہتا ہے۔ پھر ایک اور ویڈیو، پھر ایک اور تفریح، پھر ایک اور خریداری، پھر ایک اور لذت، لیکن چند لمحوں بعد پھر وہی خلا، وہی خالی پن، وہی تنہائی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب خوشی کے متبادل ہیں، اصل خوشی نہیں۔ یہ بھوک کو کچھ دیر کے لیے بھلا دیتے ہیں، کھانا نہیں دیتے۔ روح کو کچھ دیر کے لیے خاموش کر دیتے ہیں، مگر اسے مقصد نہیں دیتے۔ دوست، شاید اسی لیے بہت سے لوگ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی اندر سے خالی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جن کے پاس بہت کم ہوتا ہے پھر بھی ان کے چہرے پر سکون ہوتا ہے۔ فرق چیزوں میں نہیں، فرق سمت میں ہے۔ فرق اس سوال میں ہے میں کس طرف جا رہا ہوں، اور شاید اس سے بھی بڑا سوال میں آخر کس انسان میں تبدیل ہو رہا ہوں۔ کیونکہ اگر انسان ہر دن تھوڑا زیادہ سچا ہو جائے، تھوڑا زیادہ رحم دل ہو جائے، تھوڑا زیادہ سمجھدار ہو جائے، تھوڑا زیادہ ذمہ دار ہو جائے، تو وہ صرف ایک مقصد حاصل نہیں کر رہا، وہ خود کو بنا رہا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن دوست، اب ایک اور سوال باقی ہے۔ اگر واقعی ایک عظیم مقصد بے چینی کو کم کرتا ہے، اگر واقعی مقصد انسان کو خوشی دیتا ہے، تو پھر وہ مقصد آخر ہونا کیا چاہیے؟
کیا صرف اپنی کامیابی یا اس سے بھی بڑا کچھ؟ کیا مقصد صرف اپنی زندگی بہتر بنانا ہے یا دنیا میں اپنے بعد بھی کوئی روشنی چھوڑ جانا؟ اور شاید یہی وہ سوال ہے جو ہماری اگلی اور آخری گفتگو کا مرکز ہوگا، کیونکہ شاید سب سے عظیم مقصد وہ ہے جو انسان کی موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ دوست، اب ہم اس پوری گفتگو کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں، اور شاید یہی وہ حصہ ہے جہاں پوری بات ایک جگہ آ کر ملتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بے سمتی یعنی ڈائریکشن لیس ہونا انسان کو بے چین اور انزائٹی میں ڈال دیتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک واضح اور باوقار مقصد انسان کو اندر سے سکون دیتا ہے۔ لیکن اب ایک اور سوال باقی ہے، شاید سب سے اہم سوال۔ اگر زندگی میں تکلیف تو مقصد کے بعد بھی رہے گی تو مقصد کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ مقصد رکھنے والے انسان بھی بیمار ہوتے ہیں، وہ بھی ناکام ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے پیاروں کو کھوتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں، وہ بھی تھکتے ہیں۔ تو پھر فرق کہاں ہے؟ دوست، فرق تکلیف میں نہیں، فرق اس کے معنی میں ہے۔ ایک ہی پتھر اگر آپ کو زبردستی اٹھانا پڑے تو وہ بوجھ لگتا ہے، لیکن وہی پتھر اگر آپ اپنے گھر کی بنیاد بنانے کے لیے اٹھا رہے ہوں تو وہی وزن معنی بن جاتا ہے۔ جسم وہی محنت کرتا ہے لیکن دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس محنت کا مقصد ہے، اور شاید پوری زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ تکلیف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بے معنی تکلیف اور ایک با معنی تکلیف۔ بے معنی تکلیف انسان کو توڑ دیتی ہے، لیکن با معنی تکلیف انسان کو بنا دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک طالب علم رات بھر جاگتا ہے، تھک جاتا ہے، اس کی آنکھیں جلتی ہیں، لیکن وہ برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ تھکن کسی منزل کی طرف لے جا رہی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے راتوں کو جاگتی ہے، وہ بھی تھکتی ہے، مگر اس کی تھکن محبت بن جاتی ہے۔ ایک کسان گرمی میں کھیت میں کام کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ آج کی محنت کل کی فصل بنے گی۔ دیکھا آپ نے، تکلیف ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کے معنی بدل گئے، اور جب معنی بدل جاتے ہیں تو انسان کی برداشت بھی بدل جاتی ہے۔ دوست، مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور کا ایک بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ لوگوں کی زندگی میں درد زیادہ ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ درد کے ساتھ مقصد کم ہو گیا ہے۔ انسان صبح اٹھتا ہے، کام کرتا ہے، کھاتا ہے، فون استعمال کرتا ہے، سوتا ہے، پھر اگلے دن وہی سب کچھ، اور آہستہ آہستہ دل پوچھنے لگتا ہے، میں یہ سب آخر کیوں کر رہا ہوں؟ اور جب اس سوال کا جواب نہیں ملتا تو انسان خالی پن محسوس کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ اس خلا کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کس چیز سے؟ وقتی خوشیوں سے۔ ایک اور ویڈیو، ایک اور کھیل، ایک اور تفریح، ایک اور خریداری، ایک اور لذت۔ پھر کچھ دیر کے لیے اچھا لگتا ہے، لیکن چند گھنٹوں بعد وہی خالی پن واپس آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نے بھوک کو مٹھائی سے بھرنے کی کوشش کی، جبکہ اسے روٹی چاہیے تھی۔ روح کو مقصد چاہیے تھا، اور ہم نے اسے صرف وقتی لطف دیا۔ اسی لیے بہت سی عادتیں جنہیں ہم نشہ کہتے ہیں، ایڈکشن بولتے ہیں، وہ صرف جسم کی کمزوری نہیں ہوتی، بہت مرتبہ وہ روح کی بے سمتی ہوتی ہیں، ڈائریکشن کا نہ ہونا ہوتی ہیں۔ جب دل کے پاس کوئی عظیم مقصد نہیں ہوتا تو وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا محتاج بن جاتا ہے۔ وہ ہر روز کچھ نہ کچھ ڈھونڈتا ہے جو اسے چند لمحوں کے لیے حقیقت سے بھلا دے، لیکن جیسے ہی وہ اثر ختم ہوتا ہے، یہ تنہائی دوبارہ واپس آ جاتی ہے۔ دوست، اب ذرا ایک دوسرے انسان کو دیکھتے ہیں۔ اس کے پاس بھی مشکلات ہیں، وہ بھی تھکتا ہے، وہ بھی کبھی کبھی رو دیتا ہے، اسے بھی ناکامیاں ملتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک چیز زندہ ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ کس انسان میں تبدیل ہونا چاہتا ہے۔ وہ ہر دن اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھتا ہے، کیا آج میں کل سے بہتر انسان بنا؟ اگر جواب ہاں ہو تو وہ دن ضائع نہیں گیا، چاہے دنیا نے اسے کامیاب کہا ہو یا نہیں۔
چاہے لوگوں نے تعریف کی ہو یا نہیں، چاہے اسے دولت ملی ہو یا نہیں، کیونکہ اس کی کامیابی کا معیار بدل چکا ہے۔ دوست، میں جتنا قرآن کو پڑھتا ہوں اتنا ایک بات دل میں اترتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے انسان سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے پاس کتنا مال تھا، کتنی شہرت تھی، کتنے لوگ تمہیں جانتے تھے، بلکہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ غور کریں، یہاں مقابلہ دولت کا نہیں کردار کا ہے، یہاں مقابلہ شہرت کا نہیں اعمال کا ہے۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ تم نے دنیا سے کیا لیا، بلکہ سوال یہ ہے تم نے دنیا میں کیا چھوڑا۔ کیا تم نے کسی کا دل جوڑا؟ کیا تم نے کسی کو امید دی؟ کیا تم نے کسی کو علم دیا؟ کیا تم نے کسی کے خوف کو کم کیا؟ کیا تم نے اپنے بچوں کو اچھا انسان بنایا؟ کیا تم نے اپنے خاندان میں رحم بڑھایا؟ کیا تم نے اپنے معاشرے میں سچائی بڑھائی؟ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے جانے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں۔ دولت ختم ہو جاتی ہے، جائیداد کسی اور کی ہو جاتی ہے، شہرت نئے لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن ایک اچھا خیال، ایک سچی بات، ایک نیک کردار، ایک ایسا انسان جسے آپ نے بہتر بنایا، وہ آگے چلتا رہتا ہے۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، پھر تیسرے سے چوتھا، اور شاید یہی اصل میراث ہے۔ دوست، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بے چینی کا سب سے گہرا علاج کیا ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف خوف ختم کر دو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف اچھا سوچو، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ کبھی اداس مت ہو۔ میں شاید صرف ایک بات کہوں گا، ایسا مقصد تلاش کرو جو تمہیں تم سے بڑا بنا دے، ایسا مقصد جس کے لیے تم قربانی دینے پر تیار ہو، ایسا مقصد جو تمہارے کردار کو ہر دن بہتر کرے، ایسا مقصد جو صرف تمہاری زندگی نہ بدلے بلکہ دوسروں کی زندگی میں بھی روشنی ڈالے۔ کیونکہ جب انسان کے پاس ایسا مقصد ہوتا ہے تو بے چینی ختم نہیں ہوتی، لیکن اپنی جگہ بدل لیتی ہے۔ اب وہ بھٹکنے کی بے چینی نہیں رہتی، اب وہ ایک ذمہ داری کا احساس بن جاتی ہے۔ اب انسان ہر صبح اٹھ کر یہ نہیں سوچتا آج مجھے خوشی کیسے ملے گی، وہ یہ سوچتا ہے آج میں اپنی ذمہ داری کیسے نبھاؤں گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان خوشی کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتا ہے اور مقصد کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے تو خوشی خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگتی ہے، کیونکہ خوشی اصل منزل نہیں، خوشی ایک باوقار زندگی کا انعام ہے۔ اور شاید زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، یہ نہیں کہ تم ہر دن ہنستے رہو، یہ نہیں کہ تمہیں کبھی درد نہ ہو، یہ نہیں کہ تم کبھی ناکام نہ ہو، بلکہ یہ کہ تم ہر دن ایک ایسے انسان بنتے رہو جس کی موجودگی سے دنیا تھوڑی بہتر ہو جائے، جس کے الفاظ لوگوں کو امید دیں، جس کا کردار لوگوں کو حوصلہ دے، جس کا علم لوگوں کو راستہ دکھائے۔ اور جب ایک دن تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو تمہارا جسم مٹی میں چلا جائے، لیکن تمہاری نیکی، تمہاری حکمت، تمہاری سچائی اور تمہاری اچھائی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ شاید یہی وہ مقصد ہے جو پوری زندگی کو اپنے اندر سمو سکتا ہے، اور اسی مقصد کی طرف چلنے والے انسان کے دل میں بے چینی کم اور سکون زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اب اسے معلوم ہے وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔